مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے، یقین مانگتا ہے وہ ہم سے، کوشش مانگتا ہے وہ ہم سے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اگر کبھی تکالیف بہت بڑھ جائیں، سانس لینے میں دشواری ہو، دل میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگے، تو رب العالمین کی نازل کردہ آیت کو یاد کر لیجئے گا۔ ترجمہ: اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ یقین مانیے، جس دن ہم دل سے اس بات پر ایمان لے آئے نا، اس سے زیادہ پرسکون کیفیت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ جو درد ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں درد دینے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، بلکہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ورنہ ہماری ایسی نیکیاں کہاں کہ ہم ان درجوں تک پہنچے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو تم نے کیسے مان لیا کہ انجان ہے راستے؟ جس راستے پر اللہ مل جائے وہی تو منزل ہے تمہاری۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ لوگوں میں اور دنیا میں سکون ہے؟ کیونکہ ہم نے خود ان چیزوں میں سکون ڈھونڈنے کی عادت ڈالی ہے، حالانکہ یہ کتنا عارضی سا سکون ہے جو ہمیں اس دنیا سے اور اس دنیا میں رہنے والوں سے ملتا ہے۔ پھر بھی ہم اس سکون کو فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو آسانی ڈھونڈتے ہیں، پھر بھلے اس آسانی میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے خود کو کبھی نمازوں میں، قرآن میں اور اللہ کے ذکر میں سکون تلاشنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، اس لیے ہمیں ان میں سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ ان تین چیزوں میں اپنی خوشی تلاش کرو: نماز، قرآن اور ذکر الہی۔ اگر ان تین چیزوں میں آپ کو خوشی ملتی ہے
تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی محبت اور اللہ کے رحم کا دروازہ بند ہے۔ تو ایسی صورت میں اس دروازے کے بند ہونے کی وجہ تلاش کریں، اور اس کی وجہ کیسے ملے گی؟ اپنے اندر جھانکنے سے، اپنا محاسبہ کرنے سے، خود سے پوچھیں کہ اس کی وجہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اللہ کو ناپسند ہو لیکن وہ میرے اندر موجود ہو، یا جو میں اپنے عمل سے کرتا ہوں۔ اللہ کا رحم یہی ہے، اللہ کی محبت کا دروازہ بھی یہی ہے۔ تو پھر سوچیں کہ ایسا کیا ہے جو اس دروازے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑا ہے؟ دنیا سے ملنے والا ہر سکون عارضی ہے، بس اللہ کی یاد سے ملنے والا سکون ہی دائمی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔